بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم نے مصر سے واپسی کے بعد جرون کو اپنا مستقل مسکن قرار دے لیا اور اپنے پروردگار سے اولاد کی دعا کی تاکہ مقصد کی تکمیل میں ان کا ہاتھ بٹا سکے۔ قدرت نے ان کی دعا قبول کی اور 86 برس کی عمر میں ہاجرہ کے بطن سے پہلا بیٹا اسماعیل عطا کیا، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد جناب سارہ کے بطن سے جو اولاد سے مایوس ہو چکی تھی اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب جناب سارہ کی گود ہری ہوئی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور اسماعیل کو کہیں اور منتقل کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بار آمادگی ظاہر کی اور ان دونوں کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ قدرت کی رہنمائی اور مشیت کی کارفرمائی انہیں صحرائے حجاز کے ایک ویران گوشے میں لے آئی۔ یہ ویرانہ انسانی آبادی اور زندگی کے سیر و سامان سے بالکل خالی تھا، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں آبادی کا نقش ابھرا اور آپ علیہ السلام نے جناب ہاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں پہ ٹھہرا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے نکلتے وقت جناب سارہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان دونوں کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا کر فوراً واپس ہوں گے۔ چنانچہ خلیل خدا ان دونوں کو تنہا چھوڑ کر واپسی کے ارادے سے پلٹے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، پروردگار، میں نے تیرے مقدس گھر کے پاس ایسی سرزمین پر جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی اپنی کچھ ذریت کو لالسایا ہے، اے ہمارے پروردگار، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور ان کے لیے پھلوں کی روزی کا سامان کر تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہوں۔ ادھر جناب ہاجرہ نے چادر تان کر سایہ کیا اور اسماعیل کو لے کر اس کے نیچے بیٹھ گئیں۔ اگرچہ چاروں طرف خاموشی اور سناٹا تھا مگر یہ بلند ہمت خاتون ذرا پریشان نہ ہوئی اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صحرائی زندگی خندہ پیشانی کے ساتھ گوارا کر لیا۔ نہ ماتھے پر شکن ڈالی اور نہ ہی دل میں تشویش کی راہ ڈالی۔ جو پانی ساتھ لائے تھے وہ ایک دن بعد ختم ہو گیا۔ اب پانی کی فکر ہوئی۔ کچھ دیر صبر و ضبط سے کام لیا مگر جوں جوں سورج کی تپش بڑھنے لگی پیاس کی شدت بھی بڑھنے لگی۔ بچے کے سوتلائے ہوئے چہرے پر نظر پڑتے ہی جناب ہاجرہ بےتاب ہو گئیں اور اس خیال سے کہ شاید کسی سمت میں پانی نظر آ جائے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ صفا و مروہ کی چوٹیوں پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا اور ان پہاڑوں کے درمیان 7 چکر کاٹے لیکن اس کے باوجود کسی سمت پانی نظر نہ آیا۔ جب پیاس اور تھکن سے بے حال ہو کر واپس آئیں تو دیکھا کہ سنگریزوں سے ڈھکی ہوئی زمین سے پانی رس رہا ہے۔ کنکروں پتھروں کو ہٹایا تو تپتے ہوئے ریگستان کے سینے سے سرد و شیریں پانی کا دھارا بہ نکلا۔ یہ دیکھ کر مرجھائے ہوئے چہرے پر خوشی دوڑ گئی اور بے ساختہ زبان سے لفظ زمزم نکلی جس کے معنی عبرانی زبان میں رک جا کے ہیں، اور اسی پانی سے اپنی اور اپنے بچے کی پیاس بجھائی اور پتھروں کو جمع کر کے چاروں طرف سے ایک منڈیر بنا دی تاکہ پانی اس میں جمع ہوتا رہے اور ضائع نہ ہو پائے۔ پانی کو دیکھ کر فضا میں اڑنے والے پرندے اس سمت آئے اور چشمے کے گرد منڈلانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے خوش پہاڑوں اور سرزمینوں اور مردہ ریگزاروں میں زندگی کے آثار ابھر آئے۔ اسی زمانہ میں ایک قافلہ یمن سے شام جاتے ہوئے پہاڑوں کے اوپر سے گزرا۔ اس نے وادی میں پرندوں کی جھنڈ دیکھے تو حیرت میں کھو گئے کیونکہ اس سے پہلے یہاں پرندوں کو پرواز کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، اور جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ ہو وہاں پرندوں کا کیا کام۔ بڑھتا ہوا قافلہ رک گیا اور پہاڑوں کی بلندیوں سے نیچے اترا۔ دیکھا کہ ایک خاتون ایک بچے کے ہمراہ سر جھکائے بیٹھی ہیں اور پاس ایک پانی کا چشمہ ابھر رہا ہے۔ چشمہ کو دیکھ کر انہوں نے جناب ہاجرہ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے آس پڑوس میں آباد ہو جائیں۔ جناب ہاجرہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ ویرانہ آباد ہو جائے۔ کہا، مجھے اپنے شوہر خلیل خدا سے پوچھے بغیر کسی کو جہاں بسانے کا اختیار تو نہیں ہے، مگر تم کچھ دن انتظار کر لو، جب وہ آئیں گے تو ان سے پوچھ کر تمہیں اجازت دے دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب فرمان قدرت اسی گوشہ ویران میں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور اس طرح دونوں باپ بیٹا نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا اور بہت جلد اسے تمام عرب میں مرکزی عبادت گاہ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس گھر کے تعلق سے ہر گوشہ اور ہر سم سے لوگ کھنچ کھنچ کر آنے لگے اور رفتہ رفتہ آبادی بڑھتی گئی اور قلب جزیرت العرب میں ایک پررونق بستی آباد ہو گئی جو بقا کے نام سے موسوم ہوئی، اور یہی اس کا اصل اور قدیمی نام ہے۔ چنانچہ زبور میں اسے وادی مکہ ہی کا نام سے یاد دیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بھی تعمیر کعبہ کے وقت اسے بقا ہی کہا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بقا کا دوسرا نام مکہ ہے۔ مکہ کی میم کو با سے بدل دیا گیا ہے اور یہ ایک ہی مقام کے 2 نام ہیں، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ پر خانہ کعبہ تعمیر ہوا اس کا نام بقا ہے اور جہاں شہر آباد ہوا اس کا نام مکہ ہے۔ Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.